پیارے دوستو، آج اس ویڈیو کے اندر دو ایسے کلام کی فضیلتوں کے بارے میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس خاص الخاص نام اور اس خاص اسم پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لیا، روزانہ اس کو پڑھ لیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کے تمام جائز مقصد پورے ہوں گے، اور اس کی فضیلت کو جاننے اور سننے کے بعد آپ لوگ خود کو اس کلام کو پڑھنے سے نہیں روک پاؤ گے۔ کیونکہ پیارے دوستو، آج کل اس دور میں ہر ایک انسان پریشان ہے، جس کو دیکھا جائے کسی نہ کسی پریشانی، مصیبت اور دقتوں میں مبتلا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں دو خاص اسم پاک لے کر۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے، اسم اعظم کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ پیارے دوستو، اگر اس اسم پاک یعنی کہ اللہ، اس کی فضیلت بیان کی جائے تو سارے زمین کے پیڑوں کی قلم بنا لی جائے، اور دنیا جہان کے سمندر کی پانی کی روشنائی بنا لی جائے، اور اس اسم اعظم کی تعریف بیان کی جائے، تو یہ سب کچھ ناکافی رہے گا۔ جس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہر برائی سے پاک ہے، اسی طریقے سے یہ اسم پاک ہے۔ اگر اسے روزانہ 1000 بار پڑھا جائے تو ایمان و یقین مضبوط ہوگا۔ اگر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ شخص جو چیز مانگے گا اس کو وہ چیز حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے، اس اسم پاک کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے بیمار شخص کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ تعالی بڑی سے بڑی بیماری سے اس شخص کو شفاء کاملہ حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص کہیں اپنے گھر سے باہر کسی جائز کام کے لیے جا رہا ہے، رکے ہوئے کام کے لیے جا رہا ہے، اگر اس اسم پاک کو پڑھ کر وہ نکلے گا تو اس کام میں کامیاب ہو کر گھر اپنے واپس لوٹے گا۔ اگر کوئی شخص 3000 مرتبہ اس اسم اعظم کا ورد کیا کرتا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے جو مانگا کرتا ہے اس شخص کو ملا کرتا ہے۔ بہرحال جس بھی جائز مقصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس خاص الخاص نام، اس خاص اسم اعظم کو پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں اس شخص کو کامیابی حاصل ہوگی۔ پیارے دوستو، یہ تو فضیلت میں نے بیان کی اسم اعظم کو پڑھنے کی۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ اس اسم اعظم کا ہم لوگوں کو ورد کس طریقے سے کرنا ہوگا۔ کسی بھی وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد یا پھر آپ لوگ جب بھی چاہو وضو ہو کر جا نماز کو بچھا کر بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد سب سے پہلے مدنی آقا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود پاک یاد ہو پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اسم اعظم کو جتنی مرتبہ چاہیں ورد کر لیں، جتنی مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا چاہیں آپ لوگ پڑھ لیں۔ جیسے ہی اسم اعظم کا ورد پورا ہو جائے، آپ لوگ اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ پھر وہی درود پاک پڑھیں جو درود پاک آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی ہے۔ پیارے دوستو، اب جانتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی فضیلت کیا ہے۔ ایسا شخص جو پریشانیوں کے پہاڑوں کے نیچے دبا ہوا ہے، اس کو چاہیے اس کے لیے وہ شخص 400 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 40 دن تک پڑھے، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ تمام بزرگوں نے اس عمل کو اپنی ہر پریشانی میں استعمال فرمایا ہے اور اس کے ذریعے اپنے مقصد حل کیے ہیں، بلکہ بعض بزرگوں نے تو اس عمل کو اپنے مریدوں کے لیے وظیفہ طے فرما دیا ہے، اور ان بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے متعلقین کو دین کے ساتھ دنیا کی فلاح اور کامیابی بھی ملے۔ یعنی کہ جو بھی شخص دین و دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، پریشانیوں سے محفوظ رہنا چاہتا ہے، زندگی میں خوشیاں چاہتا ہے، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ شخص 40 دن تک روزانہ کسی بھی وقت ایک وقت مقرر کر لے، طے کر لے۔ اس وقت سب سے پہلے
7 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। जो भी दुरूद पाक याद हो पढ़ ले। 7 मरतबा दुरूद पाक को पढ़ने के बाद 400 मरतबा वो शख्स पढ़े हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस तरीके से वो शख्स 400 मरतबा इस्माए पाक को पढ़ ले। उसके बाद आखिर में 7 मरतबा फिर वही दुरूद पाक पढ़े जो दुरूद पाक उसने शुरू में पढ़ी है। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दोनों हाथों को उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर इनकिसारी के साथ दुआ करें। यहाँ पर एक बार फिर जान लो आप लोग, इस्माए आज़म अल्लाहु 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 अल्लाहु, इसको आप लोग कितने भी दिन पढ़ सकते हो, कितनी भी बार पढ़ सकते हो, किसी भी वक्त पढ़ सकते हो। कोई मुकर्रर वक्त नहीं है, मुकर्रर मियाद नहीं है। लेकिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील आप लोगों को 40 दिन तक पढ़ना होगा। रोज़ाना 400 मरतबा पढ़ना होगा। एक वक्त मुकर्रर कर लें। सबसे सही वक्त बता रहा हूँ कि सोने से पहले रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लिया करें। मुझे उम्मीद है अमल का तरीका समझ में आ गया होगा। इस अमल को ख़ुद भी करें। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि प्यारे दोस्तों दीनी मालूमात पहुँचाना दूसरों तक सदका ए जारिया है। इंशाअल्लाह ताला शाम को 9:30 बजे मुलाकात होगी एक और ख़ास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे नाचीज़ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शब्बा।